بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل جنگ بندی پر کیسے آمادہ ہوا؟ ناظرین، اسرائیل غزہ کے لوگوں کو پچھلے 1.25 سال سے مسلسل زخمی اور شہید کر رہا تھا۔ اس نے جنگ کے تمام آداب بھول کر ہسپتالوں تک پر بمباری کی اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ وہ ہسپتالوں میں دوائیاں پہنچنے دیتا تھا، نہ زخمیوں، بوڑھوں اور بچوں تک دوسرے ممالک سے بھیجی گئی خوراک کے کنٹینر جانے دیتا تھا۔ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ قطر میں جاری مذاکرات کی وجہ سے اسرائیل جنگ بندی پر راضی ہوا؟ جی نہیں، یہ آپٹکس ہیں۔ اصل وجہ جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ قطر میں حماس اور اسرائیلی لیڈروں کے درمیان غزہ میں جنگ بند کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے۔ امریکہ اور قطر کی لیڈرشپ نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ حماس اور اسرائیل جنگ بندی پر راضی ہو گئے اور اعلان بھی دونوں میڈیٹرز نے کیا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن اور وائٹ ہاؤس امریکہ سے امریکہ کے آؤٹ گوئنگ صدر جو بائیڈن نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ جو بائیڈن نے ٹیلی ویژن کے لیے ایک بیان میں کہا کہ حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی کامیابی میرے صدارتی دورانیے کا مشکل ترین کام تھا۔ میں مطمئن ہوں کہ یہ دن آیا۔ ناظرین، اب جو بائیڈن امریکہ کا سابق صدر ہے، جو غیر جانبدار ویژنری انالسٹ ہیں، وہ آپ کو جو بائیڈن کے اس بیان کا تجزیہ کر کے بتا سکتے ہیں 1.25 سال تک جنگ کیوں جاری رہی، جو بائیڈن خاموشی سے کیوں بیٹھا رہا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا امریکہ کو وائٹ ہاؤس چلاتا ہے یا پینٹاگون؟ ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ساری دنیا کے لیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش ہوتی ہے کہ اسرائیل غزہ پر بمباری بند کرے۔ کوئی اور ملک نہیں، امریکہ اس کو ویٹو کر سکتا ہے۔ پھر دنیا کے تقریباً سارے ممالک سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کرتے ہیں کہ اسرائیل غزہ پر بے پناہ مظالم کر رہا ہے، ہسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے، جو کہ جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ خاص طور پر بچوں اور بوڑھوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان سڑکوں پر بمباری کر رہا ہے جو ہسپتالوں کو جاتی ہیں، تاکہ زخمیوں کو ہسپتالوں تک نہ پہنچایا جا سکے۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو کون ویٹو کرتا ہے؟ امریکہ۔ کیا اتنی خوفناک جنگ کو بند کرنے کی قرارداد امریکی نمائندہ امریکی صدر کی مرضی یا ہدایت کے بغیر ویٹو کر سکتا ہے؟ پھر دنیا کا میڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ امریکی صدر جھوٹ بولے تو اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ جو بائیڈن تو صریحاً جھوٹ بولتا رہا۔ تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو دیتا ہوں کہ نقصان کتنا ہوا۔ تقریباً 64-65 ہزار فلسطینی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے۔ 1,10,000 کے قریب زخمی ہیں، جن کو طبی امداد کی راہ میں اسرائیل رکاوٹ بنا رہا۔ ساری دنیا نے شور مچایا کہ زخمیوں کو ہسپتال تک تو لے جانے دو۔ اسرائیلیوں نے ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹرز تباہ کر دیے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ یورپین یونین کے مختلف ممالک کی اسمبلیوں میں غیر مسلم لوگوں نے اس ظلم پر احتجاج کیا۔ یہاں تک کہ امریکہ میں یہودیوں نے اس ظالمانہ رویے پر اسرائیل کی مذمت کی، لیکن جنگ بند نہیں ہوئی،
کیونکہ جو بائیڈن اور پینٹاگون جنگ بند کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں جب غزہ تباہ ہو گیا اور بچے کھچے لوگ مصر کی سرحد کے پاس پناہ لیے ہوئے تھے، وہاں دنیا کے مختلف ممالک سے ان کے لیے دوائیاں اور کھانے پینے کی اشیاء جب بھیجی جاتی ہیں تو اسرائیل ان کنٹینرز کو روک لیتا۔ اس کے لیے بھی سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کرنا پڑتی۔ اب غزہ میں یہ عالم ہے کہ 60% بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں، 70% باغات اور کھیت وغیرہ تباہ ہو چکے ہیں۔ پورے غزہ میں 60% سڑکیں بم باری سے تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ نقل و حرکت نہ کر سکیں، وہ ہسپتالوں کو نہ جا سکیں، کسی قسم کی طبی امداد نہ پہنچ سکے، اور جہاں ہیں وہیں وہ شہید ہو جائے۔ غزہ میں جو جانی نقصان ہوا وہ میں بتا چکا۔ باقی نقصان کا اندازہ یا ایسٹیمیٹ یورپین یونین اور ورلڈ بینک نے جو لگایا ہے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کے مطابق، ورلڈ بینک اور یورپین یونین کے مطابق 18.5 بلین $US کا نقصان ہوا ہے۔ 65,000 لوگوں کو شہید کرنے کے بعد 18.5 ارب امریکی ڈالر کا نقصان کرنے کے بعد 1,10,000 لوگوں کو زخمی کرنے کے بعد جو بائیڈن کہتا ہے کہ جنگ بندی کروانے پر میں مطمئن ہوں۔ لوگ اتنے بیوقوف نہیں، وہ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ اسرائیل جنگ بندی پر کیسے راضی ہوا، یہی جاننا اہم اور تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر امریکہ اسرائیل کو سپورٹ نہ کرتا تو اسرائیل یوں کھلم کھلا جارحیت کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ بندی کی قراردادوں کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل میں ویٹو کر کے امریکہ نے ثابت کیا کہ وہ جنگ کو طول دینا چاہتا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پینٹاگون جو بائیڈن پر حاوی تھا۔ ناظرین، ٹرمپ دوسری بار صدر بن گیا ہے۔ نو وار اس کی پالیسی ہے، وہ ذاتی طور پر جنگوں کے خلاف ہے۔ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ اس کی نومبر میں صدارتی الیکشن میں شاندار کامیابی کے نتیجے میں ہوا ہے۔ مجھے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، میں نے اس ویڈیو میں جو واقعات اور ڈیٹا پیش کیا ہے اس کا انالیسس کر لیں۔ نتیجہ یہی ہے کہ جو بائیڈن جنگ کروا رہا تھا اور ٹرمپ نے ہر صورت جنگ کو رکوانا تھا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے کیوں ٹرمپ کے حلف لینے سے چند روز پہلے جنگ بندی قبول کر لی؟ اسے امریکہ کی حمایت چاہیے، مطلب وہ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون دونوں کی حمایت چاہتا ہے۔ ان کی حمایت کے بغیر اکیلا خود سے اسرائیل کچھ بھی نہیں۔ یہ اسرائیل کی طرف سے دور اندیشی کا مظاہرہ ہے۔ ٹرمپ کی گڈ بکس میں آنے کے لیے اس نے یہ ایک موو کی ہے، چال چلی ہے، ورنہ جو بات یعنی جنگ ٹرمپ کو ناپسند کرتا ہے وہ جاری رکھ کر اسرائیل ٹرمپ کی حمایت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرمپ کا بیان ایک طرح کی اسرائیل کے لیے اپریسیشن ہے کہ اسرائیل نے وہ کر دیا جو ٹرمپ کو پسند ہے۔ اب ٹرمپ اور پینٹاگون کے تعلقات کیسے ہوں گے، اگلی ویڈیو میں اسی موضوع پہ بات کروں گا۔ اگر آپ کو اس موضوع میں دلچسپی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو بھیجیں تاکہ ان کو بھی حقیقت معلوم ہو سکے۔